اور یہ جو اسلحہ گردی کرتے ہیں، یہ جو نمبردار جامعہ میں گھس آئے ہیں، یہ جو رسہ گیر جامعہ میں گھس آئے ہیں، یہ جو قبضہ گیر جامعہ میں گھس آئے ہیں، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی فسطائیت کا مقابلہ کیا تھا، ان کے جبر کا مقابلہ کیا تھا، ان کے ظلم کا مقابلہ کیا تھا۔ آج شہر کراچی میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنہم من قضى نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم پروفیسر سید عبدالجلال صاحب، والد گرامی سید طفیل الرحمان ہاشمی شہید، برادر عزیز شاہ زیب احمد ڈار، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ شمالی پنجاب، برادر مکرم عادل فیاض، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ اسلام آباد، اور انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے ہم سفر ہم رکاب بھائیوں، سید طفیل الرحمان شہید کے والد گرامی کی گفتگو کے بعد گفتگو کی مزید تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم طفیل الرحمان بھائی کا جسد خاکی لے کر گلگت کی وادی میں غزر میں پہنچے تھے تو سید طفیل الرحمان بھائی کے والد کو جس عزم اور استقامت کے ساتھ پایا تھا، جس حوصلے کے ساتھ پایا تھا، تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو سکینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کے اوپر نازل فرمائی ہے، یہ شہادت کی شہادت ہے، یہ شہادت کی گواہی ہے کہ سید طفیل الرحمان نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور شاید اللہ رب العالمین نے سید طفیل الرحمان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ اور میرے دوستوں، جب ہم سید طفیل الرحمان کی والدہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ان صحابیہ کی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے کہ جن کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ وہ نابینا صحابیہ، کہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ غزوے میں ان کے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تو وہ نابینا صحابیہ اپنے بچوں کے جسموں کو ٹٹول رہی تھی کہ انہوں نے زخم سینے سے کھایا ہے کہ پیٹھ سے کھایا ہے، کہ جس طرح طفیل الرحمان بھائی کی شہادت کا سن کے وہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو گئیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئیں، اس کے کلام کی تلاوت کرنے لگیں، تو یہ یقین ہو گیا کہ آج بھی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی وہ زندہ مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراغ کہلایا کرتی ہیں۔ جب ہم سید طفیل الرحمان کے والد کو دیکھتے ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں سنتے ہیں، اور جب سید طفیل الرحمان اپنا غم بھلا کر ہمیں سینے سے لگاتے ہیں اور آج تک وقتاً فوقتاً ہماری خیریت دریافت کرنے کے لیے مسلسل کالز کرتے رہتے ہیں، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جب اونٹ کے اوپر سوار 2 لاشوں کو دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ کس کے لاشیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ام عمارہ، ایک تمہارے شوہر کا لاشا ہے اور دوسرا تمہارے بھائی کا لاشا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ام عمارہ، ایک تمہارے شوہر کا لاشا ہے، دوسرا تمہارے بھائی کا لاشا ہے۔ پھر پوچھتی ہیں کہ نہیں، بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ جب طفیل الرحمان شہید کے بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ جب ہماری خیریت دریافت کرتی ہیں تو یقین جانیں دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اپنے بیٹے، اپنے بھائی کا غم بھول کر یہ اسلامی تحریک اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ہر نوجوان کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور اس بات کی خواہش ہے کہ اگر ان کے بیٹے اور ان کے بھائی نے دعوت حق کے اس راستے میں اپنی قربانی دے دی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقامت دین کی یہ جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد ان تعلیمی اداروں میں اور ملک عزیز پاکستان کی گلی کوچے، ہر بستی اور قریے کے اندر بلند ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح طفیل الرحمان بھائی کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ طفیل الرحمان اپنے گھر والوں سے کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین کی جنتوں کی حوریں چاہیے۔ شہادت کی دعا تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے، لیکن شاید طفیل الرحمان کی دعا عبداللہ بن حجش کی اس دعا کے مطابق تھی کہ غزوہ احد میں ایک رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ساتھ مل کر کہ یا اللہ کل میرا ایک مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے، میں اس کے اوپر حاوی آ جاؤں،
وہ مجھ پر حاوی آ جائے، میں اس پر حاوی ہو جاؤں اور اسے واصل جہنم کر دوں۔ اور حضرت عبداللہ بن حجش اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل میرا بھی مقابلہ، جو عبداللہ ابن حجش کی دعا ہے کہ کل میرا بھی مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے، میں اس پر حاوی آؤں، وہ مجھ پر حاوی آئے، وہ میری ناک کاٹ ڈالے، وہ میرے کان کاٹ ڈالے، وہ میرے چہرے کا مسئلہ بنا ڈالے، اور میں اسی حالت میں اللہ رب العالمین تیرے حضور پیش ہو جاؤں کہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ شاید طفیل الرحمن کی دعا، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ یقین عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی مانند ہے۔ اور یہ شہادت کی موت کیسی موت ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہید کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کے حضور یہ دعا کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، میں پھر تیرے راستے میں لڑوں، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ تو اس جنت میں بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آج یہ شہادت کانفرنس سجی ہے تو ہم طفیل الرحمن بھائی کی نسبت سے اللہ رب العالمین کی حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نے اس راستے میں طفیل الرحمن کو قبول کیا ہے، یا اللہ اس راستے میں ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی سعادت کی زندگی عطا فرما، ہمیں بھی شہادت کی موت سے نواز دے، اور اس حال میں تیرے حضور پیش ہوں کہ ہم تجھ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج، ہم پھر تیرے دین کی اقامت کی جد و جہد کریں، پھر تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر تیرے حضور حاضر ہوں، اور اسی عالم میں اللہ رب العالمین کی حضور پیش ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا قافلہ کہ عبد المالک شہید جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی نظام تعلیم کے حق میں تقریر کرتے ہیں اور اس پاداش میں مفتی بہانی کے غنٹے ان کو شہید کر دیتے ہیں، اس سے لے کر یہ قافلہ جو شروع ہوا، اور سید طفیل الرحمن شہید کہ جو عصبیت، لسانیت، قوم پرستی کے سامنے، ان کے بتوں کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سر کا تاج ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا فخر ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا غرور ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی زندگی ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی مانند ہے، جو جمعیت کی اس اجتماعیت کو زندگی، وقار، ہمت، عزم اور جد و جہد کا داعیہ دیا کرتی ہیں۔ اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یہ اس کو فخر، یہ اس کا اعزاز، یہ اس کی خوش نصیبی کہ عبد المالک شہید کے قافلے کا ایک مجاہد اس اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نے اپنی جان آفری کے سپرد اللہ رب العالمین کے حضور اس عزم کے ساتھ قربان کر دی کہ اس دین کی دعوت، اس کلمے کی دعوت، اس اقامت دین کی جد و جہد اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر موجود رہے۔ میرے عزیزوں، یہ اسلامی یونیورسٹی یہ ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہے جو اسلامی فکر و تہذیب کی مثال ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام سے تعلق رکھنے والے، غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھنے والے علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اس جامعہ اسلامیہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں آئیں گے، ایک جانب تو اسلامی فکر و تہذیب کی عمدہ مثالیں، اس کا نمونہ یہاں پر موجود ہوگا، دوسری طرف اتحاد و یکجہتی کی علامت، پوری امت کو ایک لڑی میں پرونے کا کام نہیں کیا جائے گا، اور امت کے احیاء کے لیے علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ کے ہم امت مسلمہ کو دوبارہ اس کے نشت ثانیہ سے استوار کر سکیں گے۔ سید طفیل الرحمن کے والد نے، سید طفیل الرحمن کی والدہ نے اسی عزم کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ اپنے لخت جگر کو اس جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں بھیجا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہاں پر عصبیت کے پرچارک، یہاں پر لسانیت کی بات کرنے والے، یہاں پر فرقوں کی بات کرنے والے، یہاں اتحاد کے بجائے تقسیم کے رستے پہ لگانے والے کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں، اور کچھ کالی بھیڑیں موجود نہیں ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں ان لسانی کونسلز کو قائم کرنے والا جامعہ اسلامیہ کا ریکٹر معصوم یاسین زئی ہے کہ جس نے جامعہ اسلامیہ کو جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو
جس نے جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو لسانیت اور نفرت کی آگ کے اندر جلایا ہے، کہ جس نے جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے تباہ کیا ہے۔ لیکن ریکٹر صاحب کان کھول کر سن لیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، ہم نے اپنے سروں کی فصلیں کٹائی ہیں، ہم نے اس راہ عظیمت میں اپنا خون پیش کیا ہے، لیکن ہم نے ان تعلیمی اداروں کا ماحول خراب نہیں ہونے دیا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے اس مثالی ماحول کی محافظ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ طفیل الرحمان اس نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ جامعہ اسلامیہ کے اس ماحول کے تحفظ کے لیے ہم سب اپنی جان آفری کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، کچھ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ جو پختون ہیں، جو پشتون ہیں، جو سرائکی ہیں، جو پنجاب کے دیہاتوں سے آئے ہیں یا سندھ کے ریگزاروں سے آئے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے تحفظ کی ضمانت یہی لسانی کونسلز ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارے مفادات کا تحفظ اس جامعہ اسلامیہ میں ہو سکے گا۔ میں ان غیرت مند پشتون بھائیوں سے کہتا ہوں، میں ان جری اور بہادر پختون بھائیوں سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابی بھائیوں سے کہتا ہوں، میں پاکستان کا بھرم رکھنے والے سرائکی بھائیوں سے کہتا ہوں، میں ان پہاڑوں کے بیٹوں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے شیر دل جوانوں سے کہتا ہوں، میں مہمان نواز اہل سندھ سے کہتا ہوں، اور پاکستان کا فخر اہل بلوچستان سے کہتا ہوں کہ نفرت و عصبیت کی بات کرنے والے، تقسیم کی بات کرنے والے کبھی تمہارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ جامعہ اسلامیہ میں تمہارے مفادات کا تحفظ اسلامی جمعیت طلبہ کے دم سے ہوگا انشاءاللہ، اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنا یہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں، میں پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں سے کہتا ہوں، اور اعلیٰ ترین اداروں سے بات ختم نہیں ہوتی، میں پاکستان کی فوج سے کہتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو سنا تھا کہ کوئی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی۔ جامعہ اسلامیہ میں 4 سالوں سے پاکستان، نظریہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے طفیل الرحمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، لیکن پاکستان کے اعلیٰ ادارے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے یہ سارے ادارے ستو پی کے سو رہے ہیں، اور کوئی طفیل الرحمان کو اس کا حق دلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے والے ان طلبہ کو تحفظ دیجئے۔ آپ جامعہ اسلامیہ کے اندر بلند ہونے والی نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو دبائیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریکٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو حکم دیا تو یہ ریکٹر صاحب جامعہ اسلامیہ کا دروازہ بھی عبور نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو اسلحہ گردی کرتے ہیں، یہ جو نمبردار جامعہ میں گھس آئے ہیں، یہ جو رسہ گیر جامعہ میں گھس آئے ہیں، یہ جو قبضہ گیر جامعہ میں گھس آئے ہیں، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی فسطائیت کا مقابلہ کیا تھا، ان کے جبر کا مقابلہ کیا تھا، ان کے ظلم کا مقابلہ کیا تھا۔ آج شہر کراچی میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ فاتبروا یا اولی الابصار، تم ٹک پنجیوں سے مقابلہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی کارکن کی طرف اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی کارکن کی طرف ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی کارکن کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، تمہاری آنکھیں کھینچ کر باہر نکال دیں گے۔
اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، جامعہ اسلامیہ میں غلبہ دین کی یہ جد و جہد، اقامت دین کی یہ جد و جہد، دعوت دین کی یہ جد و جہد جاری رکھے۔ انشاءاللہ سید طفیل الرحمان شہید کا خون رنگ لائے گا، اور جامعہ اسلامیہ میں موجود یہ سارے شرپسند عناصر، جامعہ اسلامیہ اس سے پاک ہوگی اور اپنے پورے وقار کے ساتھ، اپنے قیام کے مقاصد کے ساتھ اسلامی فکر و تہذیب کے آیا کا مرکز بنے گی۔ سید طفیل الرحمان شہید، میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ باری آبی جو تمہاری ہو حضور مالک، کہنا ساتھی میرے کچھ سوختہ جاں اور بھی ہیں، اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں، اور تم نے جو جنگ لڑی تحفظ وطن کی خاطر، مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے، لیکن اے جذبہ مقدس کے شہیدان عظیم، کل کی ہار اپنے لیے جیت کی تمہید بنی۔ ہم صلیبوں پہ چڑھے، زندہ گڑھے، پھر بھی بڑھے، وادی مرگ منزل گہے امید بنی۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔